نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک آواز میں پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیب السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں اوپر سپیکر بند کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم ماہ محرم الحرام کے پہلے جمعہ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے در میں حاضر ہیں۔ ماہ محرم الحرام قمری سال کا پہلا ماہ مقدس ہے، اسی سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ بے شک اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں مہینوں کی تعداد 12 بیان فرمائی ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن زمین و آسمان پیدا فرمائے، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور وہ 4 مہینے ہیں ماہ محرم الحرام، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحج۔ ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے، عزت والے قرار دیا۔ سورہ فجر، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ ان دونوں آیات کی نسبت صحابہ کرام
بعض مفسرین نے دو اقوال کیے ہیں۔ ایک قول تو ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کا ہے، اور دوسرا قول ماہ محرم الحرام اس کی پہلی 10 دن اور رات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ یہ کہتے ہیں والفجر سے مراد ماہ محرم الحرام کی پہلی صبح ہے، پہلی فجر ہے کہ اس سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ پہلی نماز ہوتی ہے جو آنے والے سال میں ادا کی جاتی ہے۔ صبح الفجر سے مراد ماہ محرم الحرام کی پہلے صبح، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ بات کر رہے ہیں ماہ محرم الحرام کی، اور آج کی نشست میں ہم ماہ محرم الحرام کے فضائل کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، اور یہ ساری چیز اس سند کے ساتھ مستند ہی نہیں مستند ترین ہو جاتی ہے کہ یہ فضائل غوث الثقلین ابو محی الدین شیخ الکل ملک الاصحاب بالاکابر حضور شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز نے اپنی معروف کتاب غنیمت الطالبین الحق اس میں بیان فرمایا۔ سال میں 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے اسی دن بیان فرما دیے جب آسمان و زمین کو پیدا کیا گیا، اور ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے، اور اسلامی سال کا قمری سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام۔ اسی محرم الحرام میں عاشورہ کا دن بھی ہے، جس میں عبادت کرنے والے کے لیے عظیم ثواب بیان کیا گیا ہے۔ شیخ ابو النصر اپنی سند سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول نقل کرتے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محرم کے کسی دن روزہ رکھا اسے ہر روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ ہر روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ہے۔ اور آپ تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ساہ محرم کے روزے رکھ لیے جائیں 29 یا 30، اسے 12 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں 360، 12 3 36، 12 3 36، گویا ایک مہینے کے روزے رکھ لیے جائیں تو سارے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اور حضرت میمون بن مہران وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے محرم کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشور کا روزہ رکھا اسے 10,000 فرشتوں، 10,000 شہیدوں اور 10,000 حج و عمرہ کرنے والوں کو جتنا ثواب دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ اس کے سر کے ہر بال کے بدلے میں جنت میں اس کے درجے بلند کرے گا، جنت میں اس کے درجے بلند فرما دے گا۔ پھر فرمایا کہ جس نے عاشورہ کی شام کو کسی بندہ مومن کا روزہ کروایا گویا اس نے
اپنی طرف سے تمام امت محمدیہ کا روزہ کھلوایا اور ساری امت کا پیٹ بھرا، اور ساری امت کا پیٹ بھرا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 برس کی عبادت یعنی صوم و صلاۃ، روزے اور نمازیں لکھ دیتا ہے۔ پھر فرمایا جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے 1000 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 7 آسمانوں کے فرشتوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ پھر فرمایا جس نے عاشورہ کے دن کسی مسلمان کا روزہ کھلوایا گویا اسے تمام امت محمدیہ کا روزہ کھلوایا اور سب کے پیٹ بھروا دیے، سب کو کھانا کھلا دیا۔ اور جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا یتیم کے ہر بال کے بدلے میں جنت کے اس کے درجات، اس کے مرتبے بلند کر دیے جائیں۔ پھر عاشورہ کے دن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانوں، زمین، پہاڑوں اور سمندروں کو عاشورہ کے دن پیدا کیا گیا، لوح و قلم کو بھی عاشورہ کے دن پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش عاشورہ کے دن ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں عاشورہ کے دن داخل کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عاشورہ کے دن پیدا کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے عاشورہ کے دن محفوظ کیا گیا، حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف عاشورہ کے دن دور فرمائی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جب وہ آسمان سے زمین پر بھیج دیے گئے تو ان کی توبہ عاشورہ کے دن قبول کی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش عاشورہ کے دن معاف کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عاشورہ کے دن ہوئی اور قیامت بھی عاشورہ کے دن ہی قائم ہوگی، عاشورہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے روزے کے ساتھ کیا ہمیں کوئی فضیلت بھی عطا فرمائی ہے؟ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن عرش و کرسی، ستاروں اور پہاڑوں کو پیدا فرمایا، اسی دن لوح و قلم کی پیدائش ہوئی، اسی دن جبرائیل اور دوسرے فرشتوں کو پیدا کیا گیا، حضرت آدم اور حضرت ابراہیم ان کی پیدائش عاشورہ کے دن ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے عاشورہ کے دن نجات بخشی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ عاشورہ کے دن دیا گیا۔ یہ بھی ایک روایت ہے، یہ بھی ایک روایت آ گئی، وہ 10 حج کا اپنے موجود ہے۔ فرعون کو عاشورہ کے دن غرق کیا گیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو عاشورہ کے دن آسمانوں میں اٹھایا گیا، ایوب علیہ السلام کا دکھ درد عاشورہ کے دن دور کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عاشورہ کے دن ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر عاشورہ کے دن اٹھایا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ عاشورہ کے دن قبول ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش اسی دن بخشی گئی، سلیمان علیہ السلام کو جن و انس پر حکومت اسی دن عطا کی گئی، اور خود اللہ رب العزت اپنے عرش پر عاشورہ کے دن متوکل ہوا اپنی شان کے لائق، اور فرمایا
آسمان پر پہلی بارش عاشورہ کے دن ہوئی۔ فرمایا جس دن آسمان سے پہلی بار رحمت نازل ہوئی وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ جس نے عاشورہ کے دن غسل کیا وہ مرض الموت کے سوا کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ جس نے عاشورہ کے دن پتھر کا سرما، اور دوسری روایت میں ہے کستوری ملا خوشبودار سرما، وہ لگایا، وہ سارا سال آشوب چشم سے، آنکھ کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ جس نے اس دن کسی کی عیادت کی، کسی کی تیمارداری کی، اس نے گویا تمام اولاد آدم کی عیادت و تیمارداری کی۔ اور جس نے عاشورہ کے دن کسی ایک کو پانی کا گھونٹ پلایا، گویا اس نے اس ایک لمحہ کو بھی اللہ کی نافرمانی نہیں۔ یہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی بات ہے۔ اگلی بات، عاشورہ کے دن نوافل۔ جو شخص عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 50 سال کے گناہ معاف فرمائے گا، اور آئندہ 50 سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور بالا اعلیٰ میں اس کے لیے نور کے 1000 محل تعمیر کیے جائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ جس نے 4 رکعت پڑھی 2 کر کے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزال، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص ایک بار پڑھی، اور نماز سے فارغ ہو کر 70 بار جس نے درود پڑھا، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے اس دن کا روزہ رکھا، وہ روزہ اس کے 40 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ جو شخص شب عاشور میں رات بھر عبادت میں مشغول رہے گا اور صبح کو روزے سے ہوگا، تو اسے اس طرح موت آئے گی کہ اسے مرنے کا احساس بھی نہ ہوگا، اسے مرنے کا احساس بھی نہ ہوگا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عاشورہ کی شب عبادت کی تو اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا اسے زندہ رکھے گا، اسے زندہ رکھے گا۔ عاشورہ کی شب بیداری کی نسبت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل پر سال میں ایک یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ فرض کیا گیا تھا۔ آقا نے ارشاد فرمایا تم بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو، اور اس دن اپنے گھر والوں پر کشادگی کرو۔ جس نے اس روز اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت پیدا کرے گا، اور سارا سال اس کے لیے آسودگی اور کشادگی عطا فرمائے گا۔ اور اس دن کی شب بیداری کی نسبت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی سے روایت ہے کہ جو اس دن روزہ رکھے گا وہ روزہ اس کے 40 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو شخص اس شب میں عبادت کرے گا، عبادت میں مشغول رہے گا اور صبح روزہ رکھے گا، تو اسے موت اس طرح آئے گی کہ موت کا احساس بھی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان سے روایت کیا عاشورہ، جس نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اس نے سال بھر کے اپنے فوج کا صدقہ کو پا لیا، فوج کا صدقہ کو پا لیا۔ اور عاشورہ کے دن کی نسبت حضرت ابو غلیظ اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے گھر پر ایک سرد یعنی چڑیا کو، صحابی کہتے ہیں آقا کے سامنے میرے گھر پر ایک سرد ایک چڑیا چھوٹا سا پرندہ ہے، اسے دیکھا تو فرمایا سب سے پہلے اس پرندے نے عاشورہ کا روزہ رکھا۔ اور قیس بن عبادہ انہوں نے فرمایا کہ جنگلی جانور بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، جنگلی جانور بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے بعد روزوں کا سب سے افضل مہینہ ماہ محرم الحرام ہے، اور فرض نماز اور نصف شب کی نماز کے بعد یعنی نماز تہجد کے بعد سب سے افضل نماز یوم عاشورہ کی نماز ہے، یعنی عاشورہ کے دن نوافل ادا کرنا، نفلی عبادات میں آئی چیز۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدا کے مہینے یعنی محرم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی توبہ قبول فرما لی اور کچھ لوگوں کی توبہ قبول فرما لے گا، کچھ کی قبول ہو چکی اور کچھ کی قبول ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں کس دن کی نسبت؟ ماہ محرم الحرام، اور ماہ محرم الحرام میں جو اس کے پہلے 10 دن ہیں، جو پہلے 10 دن ہیں۔ اب تھوڑی بات اہل بیت اطہار سے حسن سلوکی کر لیں۔ اللہ، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم الحرام امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت آپ کے ساتھی ان کی شہادت کا دن بھی ہے۔ انشاءاللہ 10 محرم الحرام کو صبح فجر کے بعد ہم شہادت امام حسین کی نسبت بھی بات کریں گے۔ آج پھر اہل بیت سے حسن سلوک کی بات کر لیتے ہیں اور ایک ہی روایت سے بات ختم کر دوں گا۔ حضرت حسن بصری روایت کرتے ہیں کہ اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بشارت دے رہے ہیں اور اس پر مہربانی فرما رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو سلیمان بن عبد الملک نے مجھ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت حسن بصری، جن کا بچپن اہل بیت اطہار کے ساتھ گزرا ہے، حضرت علی کے گھر گزرا ہے۔ کہتا مجھ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، میں نے کہا شاید تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک نے جواب دیا، جی ہاں، یزید بن معاویہ کے خزانے میں مجھے حضرت حسین کا سر مبارک ملا تھا، میں نے اس سر مبارک کو دیباج کے 5 کپڑوں میں کفنا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس پر نماز پڑھی اور اسے قبر میں دفن کر دیا۔ امام حسن بصری کہتے ہیں میں نے کہا اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر راضی ہو گئے ہیں، اور اس پر سلیمان نے کہتے ہیں میرے ساتھ بھی
پھر اچھا سلوک کیا اور مہربانی کا برتاؤ کیا۔ حمزہ بن زیارت وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ یہ دونوں حضرات، دونوں پیغمبر حضرت حسین علیہ السلام کی قبر پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ شیخ ابو نصر نے اپنی سند کے ساتھ ابو سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جعفر بن محمد نے فرمایا حضرت حسین کی شہادت کے بعد آپ کی قبر پر 70,000 فرشتے اترے اور قیامت تک آپ کے لیے اشکباری کرتے رہیں گے۔ قیامت تک آپ کے لیے اشکباری کرتے رہیں گے۔ یہ ہے عاشور، یہ ہے محرم الحرام۔ اور یہ جو فضائل آج میں نے آپ کے گوشتار کیے، مقصود یہ ہے اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اپنی زندگی کا پھر سے آغاز کیجیے، اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی برکت سے آپ کے معاملات سنوار دے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کے سارے خاص دنوں کی قدر کرنے والے اور اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، اہل بیت اطہار کی محبت کے ساتھ آراستہ پیراستہ